والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر وامرہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدتوں و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام محترم عظیم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھ سے قبل برادر اکبر کا آپ نے بڑا دل نواز بیان سماعت فرمایا۔ ہمارے ساتھ گجرانوالہ کی ایک عظیم ہستی علامہ ثناء اللہ چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ یقیناً علماء کی موجودگی میں بیٹھ کر خطاب کرنا امتحان بھی ہے اور اعزاز بھی ہے۔ امتحان میں تو شاید میں کامیابی حاصل نہ کر پاؤں، اعزاز انشاءاللہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ مجلس رسول لگی ہوئی تھی، صحابہ کا جمع غفیر تھا، خلفائے راشدین بھی موجود تھے، باتیں ہو رہی تھی اور مجلس رسول کا بھی ایک ادب تھا۔ آج ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، کوئی مجلس گپ شپ کی ہوتی ہے، کوئی چغلی لگانے والی ہوتی ہے، کوئی محفل شراب کی ہوتی ہے، کوئی گانے کی ہوتی ہے، لیکن وہ مجلس بڑی پاک ہے جس میں ذکر رسول ہوتا ہے۔ صحابہ تشریف فرما تھے، باتیں ہو رہی تھی اور صحابہ کا ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس طرح حضور کا دل نواز بیان سنتے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ کر اڑ جاتے، ان کو خبر بھی نہ ہوتی۔ باتیں ہو رہی تھی، چلتے چلتے بات اپنی اپنی پسند کی نکلی۔ حضور نے فرمایا صحابہ آج میں تمہیں اپنی پسند نہ بتاؤں۔ حضور نے فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند آئی ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عین بالصلاۃ۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں پسند آئی ہیں، ایک مجھے خوشبو پسند آئی ہے، ایک عورت وقرۃ عین بالصلاۃ۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 3 چیزوں کا حضور نے تذکرہ کیا۔ پہلا حضور نے فرمایا مجھے خوشبو پسند آئی ہے۔ خوشبو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ خوشبو لگایا کریں، کس لیے؟ فرمایا خوشبو سے شیطان بھاگتے ہیں، فرشتے قریب آتے ہیں۔ اور پھر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو جمعۃ المبارک والے دن لگایا کریں، کیونکہ جمعے کو فرشتے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ فرمایا کہ خوشبو لگانا یہ میرے حبیب کو بھی پسند ہے، یہ میرے رب کو بھی پسند ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے خوشبو پسند آئی ہے۔ اور صحابہ کرام کا معمول ہوتا تھا کہ یہ بھی خوشبو سے پیار کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں تھے تو گھر سے پیغام آیا،
گھر میں دعوت کا اہتمام ہے، آپ جس کو مناسب سمجھے لے آئیں۔ آپ نے چند لوگوں کو لے کر آئے تو دسترخوان لگایا، کھانا رکھا، اندر گئے، کہا آج گھر میں کوئی کپڑے ہیں تو وہ بھی نکال لو۔ کھانا کھلایا، کپڑے دیے، اور ساتھ مسکین جو آئے تھے، غریب آئے تھے، ان کو خوشبو بھی تحفے میں دی۔ اور اس وقت خوشبو جو تھی نا وہ بڑی مہنگی ہوتی تھی، اور خوشبو تحفے میں دینا یہ بڑا قیمتی تحفہ جانا جاتا تھا۔ امام حسین نے ان کو خوشبو تحفے میں دی اور دے کر فرمانے لگے آج حسین ابن علی کے پاس یہی ہے، قبول کر لینا، جب پھر موقع ملے گا تمہاری اور خدمت کریں گے۔ یعنی خوشبو سے حضور نے بھی پیار کیا، صحابہ نے بھی کیا، حضور کے گھر والوں نے بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والنساء، مجھے عورت پسند آئی۔ حضور نے عورت کا ذکر کیا، کس لیے؟ جب حضور کا زمانہ تھا، ماں تھی تو منڈی میں بیچا جا رہا تھا، بیٹی تھی تو اس کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بہن تھی تو اسے قتل کیا جا رہا تھا، بیوی تھی اسے جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا تھا۔ یہ حضور نے آ کر پیغام دیا، فرمایا کہ ماں کو منڈی میں نہ بیچا کرو، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت محمد نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ یہ حضور نے اعلان فرمایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، فرماتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، حضور کے پاس ایک خاتون آئی، اور دیہاتی خاتون تھی۔ حضور کھڑے ہوئے، آقا نے اپنی کملی بچھائی، اس کے سامنے آقا دو زانوں بیٹھے، اور گھنٹوں باتیں ہوتی نہیں، آقا نے ضیافت بھی کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میری چھوٹی سی عمر تھی، میں حیران تھا یہ بختوں والی خاتون کون ہے جس کا ادب مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، ادب کا تقاضا بھی تھا، حضور محو گفتگو تھے۔ کہتے ہیں جب اس خاتون نے جانا چاہا، آقا اٹھے، دور تک الوداع کرنے گئے، کہتے رہا نہ گیا، میں نے قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ مقدروں والی خاتون کون ہے جس کا احترام مصطفیٰ فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ ماں ہے جسے زمانہ حلیمہ سعدیہ کہتا ہے۔ ارے جس ماں نے دودھ پلایا حضور اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، جس ماں نے پیدا کیا کا اس کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ بلکہ حضور نے فرمایا، ایک دفعہ حضور تشریف لائے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ صحابی پوچھتے یا رسول اللہ، رونے کی ظاہری طور پہ وجہ کوئی نہیں، لیکن آج آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ صاحب جس نے اپنے والدین کے ساتھ دکھوں کا دور دیکھا ہو، آج اس کے سر پہ عزتوں کی دستار رکھی جائے تو اس کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے، جس ماں باپ کے ساتھ میں نے غربت کا دور دیکھا ہے، جس والدین کے ساتھ دکھوں کا دور دیکھا ہے، آج میرے سر پہ وہ عزتوں کی دستار بھی دیکھتے، آج میری گھر گاڑی بنگلہ بھی دیکھتے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں صحابہ کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، آقا فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا، میری ماں کو کوئی کام یاد آتا، میری ماں خیمے سے پردہ سرکا کے آواز دیتی ابن محمد، بیٹا محمد میری بات سنو۔ آقا فرماتے ہیں واللہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نماز بعد میں ادا کرتا، پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ یہ حضور نے پیغام دیا۔ حضور نے آ کر فرمایا کہ ماں کو منڈیوں میں نہ بیچا کرو، حضور نے منع فرمایا، ماں کے قدموں میں جنت رکھی۔ حضور نے فرمایا بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی بڑے محبت بڑے بول بولیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج باپ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بھائی 24 گھنٹے کام کرتا ہے، میں نے جو بہن کے ہاتھ پیلے کرنے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ صاحبو سنو، وہ وقت کیسا وقت ہوگا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، اس کا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا، وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا۔ اس گئے گزرے عالم کے اندر میرے مصطفیٰ نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، او لوگو، بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضور نے اعلان فرمایا اس وقت۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے بیٹی کی عزت اور توقیر کو بلند کیا۔ اور سنیں بیٹی کی تربیت پر حضور نے کیا میسج دیا۔
فرمایا جو دو بیٹیوں کی تربیت کرے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرے، تربیت کرے، پھر ان کا نکاح کرے، فرمایا قیامت کے دن جنت میں وہ میرے پاس اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا نا، اللہ اکبر۔ حضور نے پھر بیٹی کی عزت اور توقیر کو بلند کیا۔ لوگ بہن کو قتل کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو ایک غزوہ کے موقع پر جو حضور کی ایک قبیلے سے جنگ ہوئی جہاں حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا، ان کے ہزاروں لوگ قیدی بن کے آ گئے۔ تو حضرت شیمہ حضور کے پاس گئی، میں اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لاؤں۔ حضرت عمر باہر پہرا دے رہے تھے، تو جب خیمہ نوری میں داخل ہونے لگی تو آپ نے تلوار آگے کی، کہا دیہاتی عورت پیچھے ہٹ جا، آگے کوچہ رسول ہے، بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کدھر جا رہی ہو؟ حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹکا دے کے کہا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيُّكُمْ، تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں رشتے میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ جب خیمہ نوری میں داخل ہوئی، حضور کھڑے ہوئے، اپنی بہن کا استقبال کیا، اپنی بہن سے میٹھی میٹھی باتیں کی، ضیافت کی۔ پوچھا بہن خیریت سے آئی ہو؟ کہا کہ آپ کے غلاموں نے ہمارے قبیلے کے لوگ قیدی بنا لیے ہیں، سنیں حضور کا پیغام۔ شیخ محقق نے لکھا ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں کی، ایک پیغام بھیج دیتی، تیرے پیغام پہ سارے قیدی آزاد کر دیتا۔ جب حضور نے اپنی بہن کو الوداع کیا، چند گھوڑے چند جوڑے کچھ ساز و زمان دیا، دور تک الوداع کرنے گئے۔ یہ حضور نے پیغام دیا۔ حضور نے فرمایا عورت کو جو انسانیت کے تقاضوں سے دور کر دیا گیا، صاحبو جو بچہ بیٹا اپنی ماں کو منڈی میں بیچ رہا ہے، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اور اسے کہا جاتا اگر تو اپنے شوہر سے وفا کرتی ہے لگا جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ، اسے اپنے قبیلے کی عزت بچانے کے لیے زندہ خاتون کو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانا پڑتی۔ اور یہ عزت عورت کو کس نے عطا کی؟ محمد مصطفیٰ نے عطا کی ہے۔ آج عورت اپنے شوہر کی گھر کی عزت ہے، کس وجہ سے؟ یہ محمد عربی کی وجہ سے ہے۔ میرے آقا نے یہ پیغام دیا، میرے حضور نے یہ میسیج دیا۔ صاحب سنو، میرے حضور نے فرمایا مجھے دنیا میں عورت پسند آئی، کس لیے کہ فرمایا عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، آقا نے عورت کی عزت اور توقیر کو بلند کیا۔ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ بِالصَّلَاةِ، آقا نے فرمایا مجھے نماز پسند ہے اس لیے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سنو، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز میں بڑا سکون ہے بھائیو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے پاس فیس بک چلانے کا تو وقت ہے، ٹک ٹاک چلانے کا وقت تو ہے، لیکن نہیں وقت تو نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ آج شادی بیاہ کے ماحول کو دیکھیں ذرا، شادی بیاہ کے ماحول پر سارے کام اپنے وقت پہ پورے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت ہے، یہاں تک کہ ہم اذان کی آواز سننے تک بھول جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ نہر ہے، اس میں اگر کوئی شخص 5 وقت غسل کرے کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ممکن نہیں، کوئی 5 وقت غسل کرے اور میل باقی رہ جائے؟ حضور نے فرمایا اسی طرح جو 5 وقت کی نماز پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ پھر حضور نے ایک ٹہنی پکڑی، اس کو ہلانا شروع کیا، اس کے سارے پتے جڑ گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ دیکھو اس ٹہنی پہ کوئی پتا باقی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ صاحبو کوئی بندہ چاہتا ہے نا میں سکون پالوں، کوئی بندہ چاہتا ہے نا میں سکون پالوں، وہ نماز پڑھے، وہ نماز پڑھے۔ ہمارے معاشرے کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ کچھ لوگ تصوف کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پورا سال نہاتا نہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی اللہ کا ولی ہے، یہ بڑی پہنچی سرکار ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کہیں اور پہنچا ہوگا، یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچا، یہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا دستور کچھ اور طرح کا ہے، شریعت کو اور طریقت کو جدا جدا کر دیا، فقر کو شریعت سے جدا کر دیا۔ حضور نے دعا مانگی اللہ مجھے فقر میں رکھ، مجھے مسکینی میں رکھ، مسکینی میں موت دے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ مسکینی میں میرا حشر فرما،
فقیری کو تو حضور نے بھی پسند کیا لیکن حضور نے شریعت تو نہیں چھوڑی. اب یہ کون سا نیا دین ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے؟ نماز سے دور کیا جا رہا ہے. کئی سال گزر گئے، نماز پڑھی نہیں، اللہ کا ولی ہے. اللہ اکبر. صاحبو، حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پسند اپنی اپنی. حضور نے اپنی پسند ارشاد فرمائی. قریب ابو بکر صدیق بھی تھے، انہوں نے کہا حضور آج میری بھی ایک پسند ہے. قریب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہنے لگے حضور میری بھی پسند ہے. قریب حضرت عثمان غنی تھے، حضور میری بھی ایک پسند ہے. قریب حضرت علی شیر خدا بھی تھے، عرض کی یا رسول اللہ میری بھی ایک پسند ہے. جب یہ پسند بیان کر دی انہوں نے، جبریل بھی آ گئے. اللہ فرما رہا ہے جبریل جا تو اپنی بھی پسند بتا، اپنے رب کی بھی پسند بتا. یہ محفل بڑی پاک محفل ہے. آج رب نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل تو اپنی پسند بتا، میری بھی پسند بتا. یہ سب کیا تذکرہ تو اس محفل میں مشکل ہو جائے گا، لیکن حضرت ابو بکر کا ذکر ہوگا، بس انہی لفظوں پہ بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میری بھی ایک خواہش ہے، میری بھی ایک پسند ہے. حضور نے فرمایا وہ کون سی پسند ہے؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ. عرض کرتے یا رسول اللہ میری نگاہ ہو، آپ کا چہرہ ہو. سبحان اللہ تو کہہ دے سارے کو. وہ یار چپ کر کے بھی بہنا محفل دے وچ ادب تے ہے، لیکن ایڈا بھی نہیں چپ رہنا چاہیے. میں ہر سال آتا ہوں، میں نے کبھی نہیں آپ سے کہا، لیکن آج میرا دل کہہ رہا آپ سارے بولیں سبحان اللہ. ہم گجرانوالہ سے ہیں، آپ کی سبحان اللہ سے ہماری تھکاوٹ اتر جائے گی. آج بزرگ جو اونچی آواز سے کہیں گے نا، یقین جانے میں چاہوں گا کہ میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. سارے کہیں سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ میری آنکھ ہو، بس آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں. یہ کون سا چہرہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ آپ کا چہرہ دیکھتی رہے. یہ وہی چہرہ ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. محبوب تیرے وَالضُّحَىٰ کے مکھڑے کی قسم، تیری شانوں پر لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم، یہ وہی چہرہ ہے جس کی قسمیں میرا رب فرما رہا ہے. محبوب وہ کتنے سونے ہوں گے. کبھی رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ وہی محبوب ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. یہ وہی محبوب ہیں جن کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے. کس لیے؟ وانت حل بہذا البلد. محبوب اس لیے کہ یہاں تیرے قدم جو لگ گئے ہیں. رب تو قسمیں اٹھا رہا ہے اس شہر کی جس شہر میں محبوب کے قدم لگے ہیں. وہ محبوب کا چہرہ کتنا کچھ سونا ہوگا. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا زبانے میں تم عزت والے ہو جاؤ، تم تذکرہ مصطفیٰ کیا کرو. اللہ اکبر. ایک صحابی فرماتے ہیں اذا ضحک یتلالأ فی الجدر. کہتے ہیں ہم نے حضور کو مسکراتے دیکھا. جب حضور مسکراتے نا تو سامنے والی دیوار پہ حضور کے نور کا عکس پڑتا تھا. اللہ اکبر. حضور اتنے سونے تھے. فرمایا حضور کتنے سونے تھے؟ کہتے ہیں حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. حضور آپ بڑی سونے ہیں، حضور آپ بڑی سونے ہیں. صحابہ حضور کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے حضور بڑی سونے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا کہ اجے تو میرا محبوب نے ڈٹھا تے جنو ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے یہ رخ تو نقاب ہٹاوے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے تے درتی لف لف جاوے جے او رکھے ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے کیے جاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے توبہ ایڈا حسن ماہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے تے ڈر دی ماری بجلی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. توبہ توبہ ایڈا حسن ماہیدہ عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے.
خلق دے نے مولی دنیا ساری کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے بھی نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر، حضور اتنے سونے ہیں، حضور کے حسن کے کیا کہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھ آپ کا چہرہ دیکھتی رہے۔ آؤ پیر مہر علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ پیر مہر علی فرماتے ہیں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، فرماتے ہیں مکھ چند بدر، سبحان اللہ تو کہہ دے، یہ بھی ماحول کبھی کبھی بنتا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمکے لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف اکھ مستانی ہیں، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ پیر مہر علی آگے کیا فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو سب شانہ بنیاں۔ جب پیر مہر علی کے لفظ عاجز آئے نا تو کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے دیکھا تو وہ یہ کہہ اٹھے۔ سید اعلیٰ حضرت کا قلم وجد میں ہے، کہتے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اس شعر پہ توجہ کیجئے گا، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ کسی چودھری سے مانگے ہاں جا کے بلا، وہ 10 دفعہ سنائے گا، کئی لوگوں کے سامنے جتلائے گا، پھر وہ دے گا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میری آنکھ ہو میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ دوسرا فرما انفاق مالی علی رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا مال ہو میں آپ پہ خرچ کرتا رہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش دیکھیے کیسی ہے، پسند کیا ہے، یا رسول اللہ میرا مال ہو آپ پہ خرچ کرتا رہوں۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا، حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے اوپر کتنا مال خرچ کیا؟ آقا کریم نے صحابہ کی بڑی محفل میں اعلان کیا، فرمایا مجھے جتنا نفع دین کو ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ وہاں حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مال دیتے نہیں تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مال ان کا کم تھا، ان کا بھی مال بڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عثمان غنی مال کم دیتے تھے، حضرت عثمان غنی تو اس وقت لاکھوں کے حساب سے دیتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ مجلس رسول لگی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، ٹاٹ کا خرقہ، کانٹوں کے بٹن لگائے، مصطفیٰ کی مجلس میں آئے، جبریل بھی آئے، جو لباس ابو بکر کا ہے وہی جبریل کا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل آج کس لباس میں؟ حضور جس لباس میں ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں ابو بکر پہ راضی ہو گیا ہوں، ابو بکر بھی رب پہ راضی ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جھومنے لگے، آنا الرب رادن، آنا الرب رادن۔ آقا ابو بکر جس حال میں بھی ہے اپنے رب پہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ جن کا سارا مال رسول اللہ پہ قربان ہو گیا۔ ہم مسجد میں آئے نا، ہم مسجد میں دیتے بھی 10 روپیے ہیں تو دیتے بھی وہ نوٹ ہے جو سب سے پرانا ہو، اور کئی دفعہ ایسا نوٹ نکلتا ہے یہ کہیں نہیں لگتا، اس کو پھاڑ کے پھینکنا پڑتا ہے۔ یار ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کوئی مانگنا پڑے، مسجد میں دے دیں، مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیں، درس قرآن کے لیے دے دیں، محفل میلاد کے لیے دے دیں، کسی کام کے لیے بھی مانگیں، ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں بیٹے کی فیس دینی ہے، گھر میں بل جمع کروانے ہیں، جناب مہینے کا بجٹ ہے، خراب ہو جائے گا، کیسے دیں گے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ کے مال نہیں لگایا، انہوں نے سب کچھ ہی لگا دیا۔ اور ایک دفعہ آپ کے
گھر ایک سائل آیا سوال کرنے کے لیے، اس نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گھر والوں نے ان کے لیے تھوڑا میٹھا بنا لیا. بڑی محنت کرتے ہیں حضرت ابوبکر، بڑی مشقت کرتے تھے. گھر والوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے نا تو تھوڑا سا میٹھا بنا لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کھانا کھانے لگے تو بعد میں انہوں نے میٹھا بھی لا کے رکھ دیا. فرمایا یہ کیسے آیا؟ انہوں نے کہا جی ہم بڑے دنوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا رہے تھے کہ آپ کے لیے میٹھا بنا لیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ نے کیوں بنایا؟ اس کا مطلب ہے اتنے پیسے بچ جاتی ہیں کہ کچھ دنوں بعد میٹھا بن سکتا ہے. آپ نے گھر والوں سے یہ بات کر رہے ہیں، سائل نے دستک دی اور اس نے آواز چونکہ تھوڑی باہر آئی تو اس نے کہا جو گھر والوں سے تھوڑا میٹھا زیادہ بننے سے جو بات کر رہے ہیں وہ مجھے کیا دیں گے؟ آپ اتنی دیر میں باہر آئے، اس کے قدم پیچھے جانے لگے. آپ نے بلایا، فرمایا بھائی خیریت سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. فرمایا ایک منٹ رکو. اندر گئے، اونٹ کھولا، اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب وہ حیرت کی دنیا میں چلا گیا، کہنے لگا حضرت گھر میں تو یہ ہے کہ آپ ایک تھوڑا سا میٹھا بننے کی وجہ سے گھر والوں سے ناراض ہو رہے ہیں، مجھے اونٹ کی مہار دے دی ہے. فرمانے لگے وہ ہماری ذات کے لیے ہے، یہ خدا کی ذات کے لیے ہے. اللہ اکبر. صاحبو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے مال خرچ کیا کریں، ہم اللہ کی راہ میں دیا کریں. اور بالخصوص یہ بات بڑی اہم جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، مسجد بنائیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لگائیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جتنا فائدہ مسجد میں لگانے پہ ہوتا ہے نا اتنا امام مسجد پہ لگانے پہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم مسجد میں لگائیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا نا، تو امام مسجد پہ لگائیں گے وہی ثواب وہاں پہ بھی ہوگا. لیکن ہم مولوی صاحب کی طرح 12,000 رکھتے ہیں تو مسجد ہم 3 کروڑ کی بنا لیتے ہیں. ذرا یہ لمحہ فکری ہے، آپ سوچئے گا ذرا اس بات پہ. تو تیسری بات حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. تیسری بات حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے کہی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے غلام تھے، ان کی ہر خواہش اللہ نے پوری کر دی. تو پھر سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ حضور کے نکاح میں آئیں. تو حضور کو یہ بڑی محبوب تھیں اور آقا ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. اور یہ تربیت کے لیے ایک لفظ ہے. حضور نے فرمایا، ایک دفعہ ام عائشہ صدیقہ نے پیالے میں پانی لیا تو حضور نے فرمایا عائشہ پہلے آپ پیو. انہوں نے پیا تو حضور نے فرمایا عائشہ تیرے لب کہاں لگے ہیں، میں بھی وہاں سے پیوں گا. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو باہر شیر و شکر ہوتے ہیں، باہر بڑے جناب بڑے آدمی بن کے رہتی ہیں، بڑے ویل ڈریس رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے سخاوت بھی کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں. میرے حضور کا یہ بھی فرمان سمجھے. حضور نے فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. آقا نے فرمایا خیرکم من اہلی، تم میں سے میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں سب سے گھر والوں میں تم میں سے بہتر ہوں. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. صاحبو یہ محفلیں سجتی رہیں گی اور سجتی ہیں. مجھے غالباً 1 سال بیچ میں 2 سال کا گیپ پڑا، لیکن مجھے پھر بھی حکم ہوا، حکم کی تعمیل کے لیے آیا. چونکہ قبلہ صاحب بھی تشریف لائے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. باوجود اس کے کہ وقت کی نزاکت تھی، آنا بڑا مشکل تھا، لیکن مولانا ضیاء مدنی صاحب کی بڑی محبتیں ہیں. جب یہ ایک میسج کر دیتے ہیں تو ہم سے نہ ہوتی نہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو صحت کاملہ دے. ایک دفعہ ملے بڑی محبت کے ساتھ، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے. تو انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، کہتے پہچانا، میں کہ لاؤ گے تو پہچانا گے. وہ نقاب لایا تو پھر سانوں پتہ لگا. جناب بڑی خوشی ہوئی ہمیں ان سے مل کے. کوئی اتنی محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.